بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ مہاراجہ دولہا ہاؤس پہ سوٹ اور شیروانی یقینی طور پر مارکیٹ سے 50% کم دام پہ حاصل کیجیے۔ باتیں نہیں، حقیقی طور پر وقت اور پیسے کی بچت کیجیے۔ سپر اسٹار سلمان خان کی فیملی بھی ہمارے کام سے بہت خوش ہے۔ یہ آفر صرف اور صرف مہاراجہ دولہا ہاؤس پر، ایک ہی دام، ہول سیل دام، ایبٹ سرکل، سدھی امبر بازار، گول مسجد، گن فاؤنڈری، ایبٹس، حیدرآباد۔ غزہ میں 5 نئے قتل عام، 102 فلسطینی جاں بحق، شہیدوں کی جملہ تعداد 43,163۔ اسرائیلی ہتھیاروں کے ڈپو پر حزب اللہ کے حملے، کئی جگہ بجلی چلی گئی، آئی ڈی ایف نے بلبک کے لوگوں کو دی تخلیہ کی وارننگ۔ اسرائیل ریفیوجی ایجنسی پر پابندی لگا کر بچوں کو مارنا چاہتا ہے، یونیسیف کا بیان، کہا ضروری سامان تقسیم کرنا مشکل ہو گیا۔ اسرائیل نے حملے کے لیے عراقی سرحدوں کا استعمال کیا، ایران کا بیان، یونائیٹڈ نیشنز میں کی شکایت۔ امریکی عوام کو جمہوریت اور نفرت میں سے ایک کو چننا ہے، کملا ہیرس کا خطاب، الیکشنز کے لیے صرف 6 دن باقی۔ اسپین کے ویلنسیا میں سیلاب، 62 کی موت، وزیر اعظم نے کہا تباہی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ خالصتانیوں کے خلاف مہم کے لیے امت شاہ ذمہ دار ہیں، کینیڈا نے لگایا الزام، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں وزیر کا بیان۔ ایسٹ لداخ سے فوجیں ہٹانے کا کام پورا، ایل اے سی پر دیوالی کی مٹھائی تقسیم ہوگی۔ فلائٹس کو بم کی دھمکیوں کا سلسلہ جاری، ایئر لائنز کی مالی حالت خستہ ہونے لگی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات فلسطین کی۔ غزہ کی وزارت صحت نے کہا کہ ساحلی پٹی میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیل نے 5 قتل عام کیے۔ ان حملوں میں 102 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 287 زخمی ہوئے۔ وزارت صحت نے روزانہ جاری کی جانے والی اپنی رپورٹ میں کہا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اسرائیل کے حملوں میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 43,163 ہو گئی ہے۔ اسی مدت کے دوران 1,01,510 فلسطینی زخمی ہوئے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ ابھی کئی لوگ لاپتہ ہیں، سمجھا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ملبے کے نیچے دفن ہو گئے۔ نارتھ غزہ کے بیت لاہیہ کی بلدیہ نے بیت لاہیہ ٹاؤن کو تباہی کا علاقہ قرار دیا ہے۔ منگل کو اسرائیل نے بیت لاہیہ میں ایک بھیانک حملہ کیا تھا جس میں 110 سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے تھے۔ امریکہ نے بھی اس حملے کو وحشتناک قرار دیا ہے۔ اس حملے میں ایک 5 منزلہ عمارت کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اس عمارت میں کئی بے گھر لوگ پناہ لیے ہوئے تھے۔ ساؤتھ غزہ کے خان یونس میں اسرائیل کے ایک حملے میں کئی شہری جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ وفا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ اسرائیل کے فائٹر جیٹس نے بے گھر لوگوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کی طرف سے فلسطینی ریفیوجیوں کے لیے کام کرنے والی یونائیٹڈ نیشنز کی ایجنسی اونروا پر پابندی کے بعد یونیسیف نے کہا کہ اس قانون کا مقصد بچوں کو مارنے کا نیا حربہ ہے۔ یونیسیف کے ترجمان نے کہا کہ اونروا کے بغیر ان کی تنظیم زندگی بچانے والا سامان تقسیم نہیں کر سکتی۔ یونائیٹڈ نیشنز اور کئی دوسرے عالمی اداروں اور ملکوں نے اسرائیلی پارلیمنٹ کے اس فیصلے پر تنقید کی ہے۔ ان میں خود امریکہ بھی شامل ہے جو اسرائیل کا اتحادی ہے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ میں اس سلسلے میں قانون منظور کیا گیا۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے ہتھیاروں کے ڈپو پر حملے کیے۔ اس حملے کے بعد کئی جگہ بجلی چلے جانے کی خبر ہے۔ حزب اللہ نے اعلان کیا کہ اس کے فائٹرز نے صبح ہونے سے پہلے العمرہ علاقے میں اسرائیلی سپاہیوں کے ایک گروپ پر حملہ کیا۔ اس کے فوری بعد اس علاقے میں راکٹوں سے ایک اور حملہ کیا گیا۔ انہوں نے الیعقوبہ علاقے میں بھی راکٹوں کی بارش کر دی۔ حزب اللہ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ آپریشنز غزہ اور فلسطین کے لوگوں کی تائید میں کیے جا رہے ہیں۔
اسرائیلی فوج نے لبنان کے بلبک شہر کے لوگوں کو تخلیے کی وارننگ دی ہے۔ اسرائیلی وارننگ کے بعد کئی لوگوں کو علاقہ چھوڑتے ہوئے دیکھا گیا۔ امریکہ کے عہدیدار لبنان میں جنگ ختم کرنے کے لیے 60 دن کے سیز فائر پر کام کر رہے ہیں۔ پچھلے 5 ہفتوں میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان لڑائی ڈرامائی طور پر تیز ہو گئی ہے۔ بتایا گیا کہ امریکی عہدیدار یونائیٹڈ نیشنز کی قرارداد 1701 پر عمل پر زور دے رہے ہیں۔ لبنان میں امریکی سفارت خانے نے اس بارے میں خاموشی اختیار کی، لیکن معلوم ہوا کہ امریکہ کے صدارتی نمائندے آموس ہوسٹین اس تجویز پر کام کر رہے ہیں۔ دوسری طرف دوحہ قطر میں غزہ جنگ بندی کے لیے بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ ایران نے کہا کہ اسرائیل نے حال ہی میں عراق کی ہوائی سرحدوں کا استعمال کرتے ہوئے ایران کے خلاف جارحیت کی ہے۔ اس سلسلے میں اسلامی جمہوریہ نے یونائیٹڈ نیشنز میں شکایت کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے تہران میں کیبنٹ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ عباس اراغچی نے کہا کہ مڈل ایسٹ میں امریکہ کی موجودگی ایک حقیقت ہے اور صہیونی ہوائی جہازوں نے علاقے میں امریکہ کی کنٹرول والی ہوائی سرحدوں سے گزر کر ایران پر حملے کیے ہیں۔ عباس اراغچی نے کہا کہ ایران اس شکایت پر کام کر رہا ہے۔ ہفتے کی صبح اسرائیل نے ایران کے تہران، خوزستان اور ایلان صوبوں میں حملے کیے تھے۔ 1 اکتوبر کو ایران کے حملوں کا جواب دینے کے لیے اسرائیل نے یہ کارروائی کی تھی۔ ایران کے وزیر دفاع نے کہا کہ اسرائیل کے حملے میں معمولی نقصان ہوا۔ بریگیڈیئر جنرل عزیز ناصر زادہ نے کیبنٹ میٹنگ کے بعد کہا کہ اسرائیل کے حملے زیادہ کامیاب نہیں رہے۔ امریکہ کے صدارتی الیکشنز کے لیے اب صرف 6 دن باقی رہ گئے ہیں۔ دونوں امیدوار کملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ ووٹرز کو لبھانے کے لیے سرگرم ہیں۔ الیکشن سے بالکل پہلے ایک تنازع پیدا ہو گیا جس سے بعض ووٹرز میں ٹرمپ کی مقبولیت میں کمی آ سکتی ہے۔ ٹرمپ کے ایک مددگار نے پورٹوریکو جزیرے کو کچرا قرار دیا تھا۔ اس دوران ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بائیڈن ٹرمپ کے حامیوں کو کچرا کہہ رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ بائیڈن دراصل پورٹوریکو کے لوگوں کے خلاف جارحانہ اور نفرت کے قابل بیان کا حوالہ دے رہے تھے۔ اس دوران ریپبلکنز اور ٹرمپ کی ٹیم نے صدر بائیڈن کی مذمت کی۔ ٹرمپ نے الزام لگایا کہ ڈیموکریٹس نفرت کی مہم چلا رہے ہیں۔ سرویز کی مانیں تو صدارتی الیکشن میں ٹرمپ اور کملا ہیرس کے درمیان کانٹے کی ٹکر ہے۔ کملا ہیرس نے منگل کی رات امریکیوں کو وارننگ دی کہ ٹرمپ صدر بننے کی صورت میں اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف انتقام کے دروازے کھولیں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ عام امریکیوں کو بھی ٹارگٹ کریں گے۔ کملا ہیرس نے وعدہ کیا کہ وہ صدر بننے پر امریکی عوام کے لیے کام کریں گی۔ کملا ہیرس نے ان ووٹرز پر زیادہ توجہ دی جنہوں نے اب تک اپنا ذہن نہیں بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسے آدمی ہیں جنہوں نے 6 جنوری 2021 کو کیپٹل ہل پر حملہ کرایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو جمہوریت اور نفرت میں سے کسی ایک کو چننا ہے۔ اس دوران ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکہ کی میشیگن ریاست میں مڈل ایسٹ کے حالات اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ الیکشنز کے نتیجوں کا دار و مدار سوئنگ سٹیٹس پر ہے۔ افغانستان کے ایک صوبے میں جاندار چیزوں کی تصویریں میڈیا میں دکھانے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ صوبے کی وزارت اطلاعات کے عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ یہ فیصلہ ہلماند صوبے میں کیا گیا۔ اگست میں افغانستان کی طالبان حکومت کی وزارت اخلاقیات نے روزمرہ کی زندگی کے تعلق سے بعض قاعدے قانون سامنے لائے۔ یہ قاعدے قانون شریعت کی ان کی تشریح کے مطابق ہیں۔ پاکستان میں پولیو کی ٹیموں پر حملے کے دوران ایک پولیس والا ہلاک ہو گیا۔ نامعلوم بندوق برداروں نے پولیو مہم میں مصروف ٹیموں پر حملہ کیا۔ یہ واقعہ KP یعنی خیبر پختونخوا صوبے کے اپر اورکزئی میں پیش آیا۔ کسی بھی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن اس کے لیے تحریک طالبان پاکستان TTP پر شبہ ہے۔ ایسی تنظیموں کا کہنا ہے کہ پولیو مہم بچے پیدا کرنے کی طاقت کم کرنے کے لیے مغربی ملکوں کی سازش ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان میں انویسٹمنٹ بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی وزیر انویسٹمنٹ خالد بن عبدالعزیز نے پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان کیا۔ شہباز شریف کے دورے کے دوران 27 سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے۔ ان سمجھوتوں کے مطابق سعودی عرب پاکستان میں $2.8 بلین کی سرمایہ کاری کرے گا۔ شہباز شریف نے سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے IMF پروگرام کو یقینی بنانے میں سعودی عرب کے رول کی بھی تعریف کی۔ اسپین کے علاقے ویلنسیا میں سیلاب سے 62 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ منگل کو اس علاقے میں شدید بارش ہوئی جس کے نتیجے میں ندیاں بھرپور بہنے لگیں، سڑکوں پر سیلاب آ گیا، کئی کاریں بہہ گئیں اور ریل اور ہوائی سفر متاثر ہوا۔ امدادی سرگرمیاں زور و شور سے جاری ہیں جن میں ڈرونز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ کئی لوگ لاپتہ بتائے گئے ہیں۔ میڈیٹرینین سی کے علاقے میں ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے کہا کہ تباہی ابھی ختم نہیں ہوئی۔
کینیڈا نے الزام لگایا کہ انڈیا کے وزیر داخلہ امت شاہ سکھ کارکنوں کو ڈرانے، دھمکانے اور انہیں نشانہ بنانے کی مہم کے ذمہ دار ہے۔ کینیڈا کے نائب وزیر خارجہ ڈیوڈ موریسن نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں پیش ہوتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کے قریبی مددگار امت شاہ اس طرح کی مہم چلا رہے ہیں۔ انڈین عہدیداروں نے ان الزامات کو رد کر دیا۔ موریسن نے کمیٹی کے ارکان سے کہا کہ وہ تصدیق کر سکتے ہیں کہ امت شاہ ان سب سرگرمیوں کے پیچھے ہیں۔ وزیر اعظم کینیڈا جسٹن ٹروڈو نے کئی بار الزام لگایا ہے کہ کینیڈا کے پاس ثبوت موجود ہیں کہ انڈیا کے ایجنٹس ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں شامل ہیں۔ اس مسئلے پر انڈیا اور کینیڈا کے درمیان تعلقات اپنی پستی پر پہنچ گئے ہیں۔ انڈیا نے اپنے ہائی کمشنر کو واپس بلا لیا ہے۔ کینیڈا کے علاوہ امریکہ نے بھی الزام لگایا ہے کہ انڈیا کا ایک انٹیلیجنس عہدیدار وکاس یادو ایک سکھ لیڈر گرپتونت سنگھ پنو کو ہلاک کرنے کی سازش میں شامل ہے۔ انڈیا نے کئی بار اس طرح کے الزامات کو خارج کیا ہے۔ انڈیا اور چائنا نے ایسٹ لداخ کے متنازع علاقوں سے فوجیں ہٹانے کا کام پورا کر لیا ہے۔ سورسز نے بتایا کہ بہت جلد دونوں ملکوں کے سپاہیوں کی جوائنٹ پیٹرولنگ شروع ہوگی۔ اس طرح 2020 سے پہلے کی صورتحال بحال ہوگی۔ معلوم ہوا کہ دیوالی کے دن انڈیا چائنا سرحد LAC پر مٹھائی کا تبادلہ ہوگا۔ مرکزی وزیر کامرس پیوش گوئل سعودی عرب کے 2 دن کے دورے پر ہیں۔ وہ انڈیا اور سعودی عرب کے درمیان الگ الگ شعبوں میں تعاون کے سمجھوتوں پر بات چیت کر رہے ہیں۔ ایئر لائنز کو بم کی جھوٹی دھمکیاں دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے 2 ہفتوں میں 600 کے قریب فلائٹس کو دھمکیاں دی گئی ہیں جن سے کروڑوں روپیوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ 4 شنبے کو دہلی، اندور، ممبئی ایئر انڈیا کی فلائٹ کو بم کی دھمکی دی گئی۔ تلاشی کے بعد یہ دھمکی جھوٹی ثابت ہوئی۔ اندور پولیس نے ایک کیس درج کر لیا ہے۔ منگل کو 100 سے زیادہ فلائٹس کو دھمکیاں دی گئی تھیں۔ پچھلے 16 دنوں میں سرکاری طور پر 510 سے زیادہ ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل فلائٹس کو دھمکیاں دی گئی ہیں۔ ان دھمکیوں کے لیے زیادہ تر سوشل میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہر دھمکی پر ایئر لائنز کو کم سے کم 3 کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ دھمکی کے بعد پروٹوکول پر عمل کرتے ہوئے فلائٹس کو خالی کیا جا رہا ہے۔ تلاشی لی جا رہی ہے۔ ضرورت پڑنے پر مسافروں کو دوسری فلائٹ سے ان کی منزل پر بھیجا جا رہا ہے اور مسافروں کو ہوٹل میں ٹھہرایا جا رہا ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ وہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے قانون میں تبدیلی پر غور کر رہی ہے۔ ایئر لائنز پر اس صورتحال کی وجہ سے مالی بوجھ پڑ رہا ہے اور ان کی مالی حالت متاثر ہو رہی ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिद्धि अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। غازہ میں 5 نئے قتل عام، 102 فلسطینی جاں بحق، شہیدوں کی جملہ تعداد 43,163۔ اسرائیلی ہتھیاروں کے ڈپو پر حزب اللہ کے حملے، کئی جگہ بجلی چلی گئی۔ IDF نے بلبک کے لوگوں کو دی تخلیہ کی وارننگ۔ اسرائیل ریفیوجی ایجنسی پر پابندی لگا کر بچوں کو مارنا چاہتا ہے۔ یونیسیف کا بیان، کہا ضروری سامان تقسیم کرنا مشکل ہو گیا۔ اسرائیل نے حملے کے لیے عراقی سرحدوں کا استعمال کیا۔ ایران کا بیان، یونائیٹڈ نیشنز میں کی شکایت۔ امریکی عوام کو جمہوریت اور نفرت میں سے ایک کو چننا ہے، کملا ہیرس کا خطاب۔ الیکشنز کے لیے صرف 6 دن باقی۔ اسپین کے ویلنشیا میں سیلاب، 62 کی موت۔ وزیر اعظم نے کہا تباہی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ خالستانیوں کے خلاف مہم کے لیے امت شاہ ذمہ دار ہیں، کینیڈا نے لگایا الزام۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں وزیر کا بیان۔ ایسٹ لداخ سے فوجیں ہٹانے کا کام پورا، LAC پر دیوالی کی مٹھائی تقسیم ہوگی۔
فلائٹس کو بم کی دھمکیوں کا سلسلہ جاری، ایئر لائنز کی مالی حالت خستہ ہونے لگی۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔